جب لیلی کی ممی نے اسے مدر روز اسکول داخل کروایا تو اس کا دل بہت بے چین تھا۔ اسکول شہر سے دور تھا، سنسان پہاڑوں کے بیچ ایک پرانی عمارت میں تھا۔ درخت اتنے پرانے تھے کہ ان کی شاخیں اس اسکول کی دیواروں کو چھوتی تھی۔ اسکول کا دروازہ کھولتے ہی اس کے جسم میں سرد سی ایک لہر سی ہوا دوڑنے لگتی ہے۔ لیلی کی چند دنوں میں ہی 4 دوستیں بن جاتی ہیں، مانو ہنسنے والی، ہنسانے والی، مسکرانے والی، ہر وقت باتیں کرنے والی۔ یاسمین شرارتی مگر دلیر، صفیہ خاموش مزاج مگر خاموش اور گہری سوچ والی، معصومہ ہر وقت ہاتھ میں تصویر پکڑنے والی، جیسے اللہ کا ذکر اس کو بچائے گا۔ 5 لڑکیاں ایک ہی روم میں تھیں۔ ان کا کمرہ اس اسکول کی بیک سائڈ پہ تھا۔ ان کے کمرے کی کھڑکی اس طرف کو اوپن ہوتی تھی جہاں پہ سب پہاڑ نظر آتے تھے۔ پہلی رات لیلی کو ایک بھیانک خواب نظر آتا ہے۔ ایک سفید یونیفارم میں خون سے لپٹی ہوئی لڑکی، جس کی آنکھوں میں سے خون بہہ رہا تھا، دکھی آواز میں کہہ رہی تھی، مجھے یہاں سے نکالو، میں قید میں ہوں، بہت تکلیف میں ہوں۔ اگلی صبح لیلی نے اپنے خواب کا ذکر اپنی ان دوستوں کے ساتھ کیا، بٹ وہ ساری دوستیں ہنسنا شروع ہو گئی۔ صرف صفیہ سنجیدہ ہوئی، کیونکہ صفیہ نے اسی رات کو کھڑکی کے پاس کوئی سایہ دیکھا تھا۔ ان لڑکیوں نے ایک لڑکی کا ذکر کیا کہ ایک لڑکی ہے اس اسکول میں، شبنم، وہ کسی سے بات نہیں کرتی، ہمیشہ اکیلی رہتی ہے۔ اس کے ہاتھ میں ہمیشہ ایک ڈائری رہتی ہے، جلد کی بنی ہوئی، جس کو وہ ہر وقت اپنے سینے سے لگا کے پھرتی ہے۔ لیلی نے مشورہ دیا کہ اگر ہمیں جاننا ہے کہ یہ سب کچھ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو ہمیں شبنم کی ڈائری کو چرانا ہوگا۔ ایک شام شبنم جیسے ہی واش روم جاتی ہے، وہاں پہ لیلی آ جاتی ہے اور لیلی شبنم کی ڈائری کو چرا لیتی ہے۔ لیلی فوراً اپنی دوستوں کے پاس جاتی ہے اور اس ڈائری کو کہتی ہے، اب ہم کھول کے پڑھتے ہیں کہ اس ڈائری میں آخر کیا لکھا ہے، جس کو شبنم اپنے سینے سے لگا کے پھرتی ہے۔ جیسے ہی ڈائری کھولتی ہے، ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آتا ہے۔ صفحہ اول پہ لکھا ہوتا ہے، نائلہ مر چکی ہے پر وہ اب بھی یہاں ہے، وہ دیواروں میں ہے، آوازوں میں ہے، خوابوں میں ہے، ہر 13ویں سال وہ کسی کو چنتی ہے۔ اور نیچے ایک تصویر لگی ہوتی ہے۔ جب اسے لیلی دیکھتی ہے تو لیلی کو یاد آ جاتا ہے کہ یہ وہی تصویر ہے جو اس کے خواب میں آئی تھی۔ نائلہ، شبنم کی بڑی بہن، جو 1995 میں جو اسکول سے غائب ہو گئی تھی۔ جب شبنم کو پتہ چلا کہ اس کی ڈائری چرا لی گئی ہے، وہ غصہ نہیں ہوئی، وہ چپ چاپ ہو کر زمین پہ بیٹھ جاتی ہے اور بولتی ہے، نائلہ کو ہم چھوڑ نہیں سکتے،
اس نے کچھ پڑھا تھا، ایک کتاب جو اس لائبریری میں چھپی ہوئی ہے، وہی اس کی بربادی کا آغاز تھی۔ جب وہ پانچوں لڑکیاں یہ سنتی ہیں شبنم سے، تو وہ فیصلہ کرتی ہیں شبنم کے ساتھ کہ سب کی سب مل کے ہم اس لائبریری میں جا کے وہ کتاب دیکھیں گے۔ رات کے 2 بجے وہ سب لائبریری کی طرف نکلتی ہیں۔ دروازہ زنگ آلودہ، اندر مکمل اندھیرا، دیواروں پہ عجیب سی زبان میں کچھ لکھا ہوا۔ شبنم ایک کتاب نکالتی ہے، سیاہ رنگ کی، چمڑے کی جلد والی، اندر عربی دعائیں۔ جیسے ہی وہ کتاب کھولتی ہے، دروازہ خود بخود زوردار سے بند ہو جاتا ہے۔ لائبریری میں عجیب سا ماحول آ جاتا ہے، ہوائیں تیز، اندھیرا ہو رہا ہے، کبھی روشنی ہو رہی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا سب کو لگ رہی ہے۔ ایک سایہ ابھرتا ہے اور وہ ہوتا ہے نائلہ کی روح۔ تم سب میری جگہ مر جاؤ گی، مجھے آزاد نہ کیا تو تم میں سے ایک میرے ساتھ ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ شبنم دعا پڑھنا شروع کر دیتی ہے، مگر کچھ الفاظ ادھورے رہتے ہیں۔ شبنم بولتی ہے، یہ الفاظ خون کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتے، نہ دعا قبول ہو سکتی ہے۔ اسی وقت ایک آواز آتی ہے، میں دوں گا خون۔ وہ اسکول کا پرانا چوکیدار ہوتا ہے اور اس کی بیٹی بہت سال پہلے غائب ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے ہاتھ کی رگ کاٹتا ہے اور خون زمین پہ گرتا ہے اور دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ایک زوردار چیخ کی آواز آتی ہے اور نائلہ کا سایہ ٹوٹ جاتا ہے وہیں پہ، مگر شبنم بے ہوش ہو جاتی ہے اور کبھی ہوش میں نہیں آتی۔ صبح اسکول والے پولیس کو بلاتے ہیں، اسکول کو بند کرا دیا جاتا ہے۔ تمام لڑکیاں، لیلی، مانو، یاسمین، صفیہ اور معصومہ اپنے گھروں کو واپس بھیج دیے جاتی ہیں۔ شبنم کو ہاسپٹل میں منتقل کیا جاتا ہے، مگر وہ بے ہوش ہوتی ہے۔ کئی مہینوں کے بعد اسکول ویران تھا۔ ایک ننھی سی بچی اسکول کے باہر کھیل رہی ہوتی ہے۔ اس کو دروازے کے پاس ایک پرانی ڈائری ملتی ہے، شبنم کی ڈائری۔ آخری صفحے پہ لکھا ہوتا ہے خون سے، میں گئی ہوں پر نائلہ مکمل ختم نہیں ہوئی۔ جس نے اس کو دیکھ لیا وہ زندہ نہیں رہتا۔ اگلی لڑکی کا انتخاب ہو گیا ہے۔